علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب آج الحمدللہ دوسری تاکرات کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے۔ ہم نے پہلی اس ٹرانسمیشن میں بھی جو خصوصی محفل سجائی گئی تھی بات کی تھی کہ شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، آپ نے بڑے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ شب نزول قرآن بھی شب قدر میں ہی ہے، کیا اس وجہ سے بھی اسے شب قدر کہا جاتا ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم میرے رب تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، بولنے والے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اس لیے غیر مخلوق ہے، بنایا ہوا نہیں ہے۔ حالانکہ اہل عرب عربی جانتے تھے اور اتنی جانتے تھے کہ اپنے آپ کے مقابلے میں دوسروں کو عجمی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، گونگے ہیں۔ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، جس نے سب کی زبانیں گنگ کر دی۔ چیلنج کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اگر انسان کا کلام ہے تو تم بنا لاؤ اس طرح، اور پھر فرما دیا کہ بڑی صورت نہیں، چھوٹی سی صورت بھی بنا لاؤ، اور ساتھ میں فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم یہ کر سکتے ہو نہ تم سے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج 1400 کتنے برس ہو گئے، کیا سمجھتے ہیں لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے قرآن کی طرح بنانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ رمضان کے لیے واضح طور پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا تشریف لے جانا، گوشہ نشینی اختیار کرنا، وہاں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے حکم سے۔ نبی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے پہلے بن چکے تھے، یہ اظہار کا، ظہور کا، اعلان کا وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ میں اس پتھر کو بھی اس درخت کو جانتا ہوں، اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتا تھا۔ تو پتھر کو معلوم ہے کہ میرے پاس سے جو گزر رہا ہے وہ کون ہے، درخت کو معلوم ہے، خود نبی کو معلوم نہ ہو، کیسی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے پہلی وحی لے کر، اردو میں ہم وحی کہتے ہیں، اصل لفظ وحی ہے، اور آ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ ما حرف نافیہ، قاری اسم فاعل کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کا یوں بھی مطلب کروں کہ کسی اور کو جا کے پڑھا، میں پڑھا پڑھایا آیا ہوں۔ اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ کی طرف سے جانتے ہیں۔ جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر پورا زور لگا دیا۔ جبریل امین کا زور کتنا ہے؟ جب بنی اسرائیل نے تورات لینے سے انکار کیا تھا تو یہی جبریل امین انہوں نے اپنے بازو پر پورا طور پہاڑ اٹھا کے الٹا دیا تھا کہ گراؤں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو ذی قوہ اللہ نے فرمایا، تو جس کو اللہ قوت والا فرمائے اس کی قوت کتنی ہوگی؟ پلک جھپکنے سے پہلے یہ سدرہ سے زمین پر آتے ہیں، 8000 سال کا رستہ ہے۔ تو انہوں نے پورا زور لگا کر پھر ثم ارسلنی، حضور فرماتے ہیں انہوں نے مجھے چھوڑا اور پھر کہا پڑھیے، میں نے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے زور لگایا، حتی بلغ منی الجہد، پورا زور لگا دیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اس میں دو اکبر۔ باتیں یہاں میں پیغام کے طور پر، پہلی بات تو یہ کہ جبریل آ رہے ہیں پہلی مرتبہ، تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر کہنا پڑھیے، وہ نہیں پڑھیں گے جب تک میرا نام نہیں لوگے۔ کیا مطلب کہ میرا حبیب میری معرفت پہچان کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ مجھے جانتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام وہ دین ہے جس میں پہلی وحی تعلیم کے لیے ہے، کہ اسلام میں انسان کی عزت علم سے ہے، فضیلت علم سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں علم کو اپنانا چاہیے۔ دنیا میں اگر ہم کوئی مقام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اب دو میں باتیں کروں گا۔ انا انزلناہ، یہ انزلنا کا لفظ انزال سے ہے، کسی چیز کا یکبارگی اترنا، اور ایک ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، وہ انزال اور تنزیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اللہ نے یکبارگی قرآن اتارا، اور جس آیت کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا تھا جبریل امین آ کر وہ پڑھتے، حضور آگے پڑھ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن ایک معنی ہے اس کے بہت زیادہ پڑھا جائے جس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، نازل کرنے والا اللہ، نازل ہونے والا قرآن، اور جس پر نازل ہوا وہ ہیں حبیب الرحمن۔ نہ پڑھانے والے میں نقص ہے، نہ پڑھنے والے میں نقص ہے، نہ اس کتاب میں نقص ہے۔ اچھا، آپ دنیا کی کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں جہاں پر لاکھوں کتابیں ہوں، آپ جو بھی کتاب اٹھائیں گے کہیں نہ کہیں پبلیشر کی طرف سے، چھاپنے والے کی طرف سے، یا خود لکھنے والے کی طرف سے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو نشاندہی کر دیں، آئندہ طباعت ایڈیشن میں اس کو درست کر دیا جائے گا۔ مگر یہ واحد کتاب ہے قرآن جس کے شروع میں ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اے پڑھنے والے تسلی سے پڑھ، اس میں کوئی شک وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہے تبیان۔ قرآن کو کہا تبیان لکل شیء، بیان ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں، تبیان اس کے روشن بیان کو کہتے ہیں۔ تو جب اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے عالم ہو گئے، سکھانے والا اللہ تعالی ہے۔ اچھا، میرا اتفاق ہوا، میں آپ کو اپنی بات سنا رہا ہوں۔ میں دنیا کے ایک ملک میں گیا جو بہت بڑا ملک کہلاتا ہے، ان کے ایک بک سٹور میں جب میں گیا تو 3 منزلہ عمارت تھی، اور ان کے بتانے کے مطابق اگر مجھے صحیح یاد ہے 2.5 لاکھ کتابیں تھیں وہاں پر، 250,000 جس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بک اسٹور کا جو انچارج ہے مجھے اس سے ملوا دیں، تو کہنے لگے کون سی بات آپ نے کرنی ہے؟ میں نے کہا ملوا دیں۔ خیر وہ ان کو آفس سے بلا لائے، میں نے ان سے کہا مجھے ایک کتاب چاہیے، بار بار میں زور دیتا رہا، ایک کتاب، اونلی ون، اس میں آسمان کا بیان ہو، اس میں زمین کا بیان ہو، اس میں دھاتوں کا بیان ہو، جانوروں کا بیان ہو، انسان کا بیان ہو، خون کا بیان ہو۔ ہر چیز میں نے جب لسٹ بولنی شروع کی نا تو اس نے کہا رک جاؤ، اگر آپ کو زمین کے بارے میں چاہیے تو ہمارے پاس مختلف کتابیں ہیں، کسی میں زمین کی ماہیت ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، اس مٹی کی کیا کیا خاصیت ہے۔ میں نے کہا میں نے ایک کتاب کہا ہے، ابھی تو میری لسٹ، میں نے دوبارہ لسٹ بولنی شروع کر دی، اس میں بچوں کا بھی بیان ہو، عورتوں کا بھی بیان ہو، نکاح کا بھی بیان ہو، طلاق کا بھی۔ کہنے لگا دنیا میں ایسی کوئی ایک کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا سبزیوں کا بیان چاہیے، پھلوں کا بیان، میں لسٹ بڑھاتا رہا، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہنے لگا کون سی؟ میں نے کہا قرآن۔
وہ حیران رہ گیا. It میں نے has کہا کون سی everything. بات کا, Yes. کوئی خشک کوئی تر ایسی چیز نہیں جس کا اس میں بیان نہ ہو. اب آپ کو دوسری بات سناتا ہوں. ایک شخص تھا بڑا رئیس مالدار, جس کو آپ رچ پرسن جی. کہتے ہیں, ملٹی 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 بلینئر کہہ لیں آپ اس کو. اس کی ایک بیٹی تھی. اس نے قسم اٹھا لی, اس کے منہ سے نکل گیا کہ جو کچھ جہان میں ہے میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گا. اچھا, یہ قسم اٹھا لی, جو کچھ جہان میں ہے. جو کچھ جہان میں. اب ہوتا یہ ہے کہ منہ سے لفظ نکل جاتے ہیں, جب مشکل پڑتی ہے تو پھر علماء کی ضرورت پڑتی ہے. ویسے ان کو جو مرضی کہتے رہیں, لیکن مشکل میں وہی کام آتے ہیں. علماء سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ تم ایسا کر نہیں سکتے, تمہیں اول پتہ نہیں ہے کہ جہان میں کیا کیا ہے, تو تم کیسے دو گے؟ اس نے کہا میں اپنی ساری دولت خرچ کرنے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے. سارا کچھ دے دوں گا, میری بات پوری ہو جائے. علماء نے کہا نہیں ہو سکتی. آخر ایک صحیح عالم کے پاس پہنچا اور جا کے ان کو ساری بات سنائی. جی اتنی دولت ہے, میں ساری لگانے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا تمہیں تمہاری دولت مبارک, تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور خرچہ بھی نہیں ہوگا. اچھا, بہت حیران ہو گیا, ایسا ہوگا؟ ان کا ہاں ایسا ہوگا. ان کا کیا؟ ان کا تم اپنی بیٹی کو قرآن دے دو, کیونکہ جہان میں جو کچھ ہے وہ اس ایک کتاب میں کتاب میں ہے, تو تمہاری سبحان قسم بھی. اللہ, سبحان اللہ. اچھا, یہ ہم شب قدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ جو سورہ قدر ہے اس میں 114 حروف ہے, جی, اور قرآن کے جو سورتیں کی تعداد ہے وہ بھی 114. اس کے 30 الفاظ ہیں اور قرآن کے 30 ہی پارے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں محنت کرنے والوں نے 19 کے عدد, یہ 19 حروف ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس پر پورے قرآن کو تقسیم کر دیا ہے. کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے, اور وہ 19 پہ تقسیم ہو جائے گا, ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اس کی مثالیں حروف مقطعات, اس کے جو ہیں, کیونکہ 3 طرح کی آیتیں ہیں. مقطعات کا مطلب توڑ توڑ کر, کاٹ کاٹ کر پڑھنا. لکھا اکٹھا جائے گا, جیسے الف لام میم, لکھا اکٹھا گیا, پڑھا اس کو کاٹ کاٹ کر جائے گا. تو دوسری آیتیں ہیں متشابہات. تیسری قسم کی آیتیں ہیں محکمات. ہم محکمات پر عمل کرتے ہیں. متشابہات کا علم بعضوں کو ہوتا ہے, بعضوں کو نہیں. اور مقطعات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے. ان کو لوگ کوڈ ورڈز کہتے ہیں. چنانچہ جبریل امین آئے, بخاری میں بھی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پڑھا کاف ہا یا عین صاد. میرے آقا کریم نے فرمایا علم تو و فہم تو, میں جانتا بھی ہوں میں سمجھتا بھی ہوں. جبریل کے الفاظ کے مجھے نہیں پتا رب نے کیا فرمایا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ کے درمیان یہ راز ہیں. ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم پڑھا ہے, یہ 3 حرف ہیں, 30 نیکیاں مل گئیں. اب انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے اس کو. اچھا, یہاں ایک بات ناظرین کو بتا دوں, کچھ میرے ایسے بھی ہوں گے بھائی بہن جنہوں نے بچپن میں نہیں پڑھا, بعد میں سیکھ لیا. وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, روانی سے نہیں پڑھتے. مثلا میں پڑھوں گا الحمدللہ رب العالمین, وہ اٹکیں گے الحمد, اس طرح ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ صحیح پڑھنے کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہیں. زیادہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اندازہ کیجئے قرآن کی برکتیں. اور ہم نے سجا لیا, اس کو سینے میں سجانا تھا, پڑھنا تھا, اس کو پڑھنا تھا, اس کو سمجھنا تھا, اس پر عمل کرنا تھا. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے, کم از کم 21 علوم آتے ہوں تو قرآن کا ترجمہ کرنے کی اجازت ہے. اچھا, 21 ڈفرینٹ کائنڈز آف نالج. ہمارے ہاں اس کا کوئی خیال نہیں ہے.
غلط ترجمہ ہو رہا ہے، غلط تفسیر ہو رہی ہے، لوگوں کو صحیح پیغام نہیں پہنچ رہا. صحیح لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھی رائے نہیں رکھتے، غلط لوگ جو بات کہہ دیتے ہیں وہ فوراً بالکل ٹھیک ہے. قبول تو کر اس کو لیتے ہیں. گھروں میں صرف سجانا ہی نہیں، اپنے دلوں میں سجانا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آج اس بابرکت رات کا پیغام بھی علامہ صاحب نے ساتھ میں دے دیا. اور جتنا ہو سکے زیادہ پڑھیں، سمجھیں قرآن پاک کو.